حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. یعنی جب وہ شخص کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے. یہ تین باتیں جس شخص میں پائی جا رہی ہوں، فرمایا کہ وہ خالص منافق ہے. یعنی وہ اگرچہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اقرار کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اس لیے چاہے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، لیکن کام وہ کر رہا ہے جو کافروں کے کام ہے، جو اللہ کے نافرمانوں کے کام. اس لیے اس کو فرمایا کہ یہ خالص منافق ہے، عملاً وہ منافق جیسا ہے. تو تین چیزیں خاص طور پر بیان فرمائی. ایک جھوٹ بولنا، دوسرا وعدہ خلافی کرنا، تیسرا امانت میں خیانت کرنا، اور ان تینوں کو نفاق کی علامت قرار دیا. تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی تشریح عرض کرنی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو آج کی زندگی میں ہم نے دین سے خارج کر دیا. دین نام رکھ لیا بس عبادتوں کا، نماز روزے کا، وظیفے تسبیح کا، تہجد اور اشراق کا، لیکن معاملات کیسے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں، ان کی طرف التفات نہیں. تو پہلی چیز جو بیان فرمائی جھوٹ بولنا. کون ہے اس دنیا میں جو جھوٹ کو اچھا سمجھتا ہو؟ یہاں تک کہ کافر بھی، غیر مسلم بھی جھوٹ کو برا ہی سمجھتے ہیں، کوئی اچھا نہیں سمجھتا. لیکن اس کے باوجود جھوٹ ہماری زندگی کے اندر اس طرح سرایت کر گیا جیسے کہ رگوں میں خون سرایت کر رہا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے. بعض اوقات محض مذاق کرنے کی خاطر، بعض اوقات کسی فائدے کے حاصل کرنے کی خاطر، بعض اوقات اپنے آپ کو اچھا قرار دینے کی خاطر زبان سے جھوٹ بات نکالی. یہ عام رواج ہو چکا ہے، اور اتنا بڑھ گیا کہ اس کو لوگ ناجائز سمجھتے ہی نہیں گویا، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نیکی کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے. پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے کچھ اہتمام کرتے ہیں حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، شریعت کے اوپر چلنے کا، ان میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ جھوٹ کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں جس کو جھوٹ سے خارج سمجھ رکھا ہے کہ جھوٹ ہے ہی نہیں گویا. حالانکہ جھوٹ کام کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے. اس میں دوہرا جرم ہے، ایک تو جھوٹ بولنے کا، اور دوسرے اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنے. مثلا پچھلے جمعہ میں نے مثال دی تھی کہ آج کل عام رواج ہو گیا، اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار کہلانے والے وہ لوگوں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں، یا لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تصدیق نامہ جس میں غلط بات درج ہے. کسی شخص کا آج کل عام رواج ہے کہ کسی ضرورت کے تحت ضرورت پیش آ گئی کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی، تو کسی کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرا دیا، جس کے اندر اس نے لکھ دیا کہ میں اس شخص کو 5 سال سے جانتا ہوں اور یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور اس کا اخلاق اور کردار سب بہت اچھا. کسی کے ہاتھ سے خیال میں بھی نہیں گزرتا کہ یہ ہم ناجائز کام کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں تو اس آدمی بیچارے ایک ضرورت مند آیا تھا، اس ضرورت مند کا ہم نے کام کر دیا، زیادہ ثواب سمجھتے ہیں الٹا. حالانکہ اگر آپ اس کے کریکٹر کے بارے میں واقف نہیں ہیں، نہیں جانتے،
تو آپ کے لیے وہ ایسا سرٹیفکیٹ جاری کرنا ناجائز ہے کہ جائے کہ یوں سمجھے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، ثواب کا کام کر رہا ہوں، اور کسی ایسے شخص سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا جو نہیں جانتا، اس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا یہ بھی غلط، یہ بھی ناجائز کام ہے، لینے والے کے لیے بھی گناہ، دینے والے کے لیے بھی گناہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ایک مرتبہ ذکر کیا کسی تیسرے آدمی کا، اور کہا کہ حضرت وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس کی تعریف کی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑے اچھے اخلاق کردار کا آدمی ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہارا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ پیش آیا؟ نہیں حضرت، کوئی لین دین کا معاملہ تو پیش نہیں آیا۔ کہا کہ اچھا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ سفر میں ہم سفر رہے اس کے؟ کہ نہیں صاحب، سفر بھی نہیں کیا۔ کہا کہ پھر تمہیں کیا پتا کہ اس کے اخلاق اور کردار کیسے ہیں؟ اس لیے کہ اصل اخلاق اور کردار کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ پیش آئے، اس میں وہ انسان کھرا ثابت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کردار اچھا ہے۔ یا دوسرا راستہ اس کو پتہ لگنے کا یہ ہوتا ہے کہ سفر کرے، تو سفر کے اندر انسان اچھی طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے حالات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، یہ ساری چیزیں سفر کے اندر کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ لہذا اگر سفر کیا ہوتا تم نے تو، اور پھر تم نے اس کو اچھا پایا ہوتا، یا کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہوتا، لین دین کے معاملے کے اندر اچھا پایا ہوتا، تو بے شک تم کہہ دیتے کہ ہاں وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ لیکن جب ان میں سے کچھ نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ کہ تم جانتے نہیں، اور جب جانتے نہیں تو خاموش رہو، نہ برا کہو نہ اچھا کہو۔ اگر کوئی پوچھے تو اتنی حد تک کہہ سکتے ہو جتنا تمہیں معلوم ہے، تو بھائی نماز تو پڑھتا ہے مسجد کے اندر، میں نے دیکھا ہے، باقی آگے کے حالات مجھے معلوم ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، کہ یہ جو تصدیق نامہ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ شرعاً ایک گواہی ہے۔ جو سرٹیفکیٹ پر دستخط کر رہا ہے وہ گواہی دے رہا ہے، اور اگر گواہی دے رہا ہے تو اس کے اوپر یہ آیت صادق آتی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی دینا اسی وقت جائز ہے جبکہ آدمی کو کسی بات کا علم ہو، پتہ ہو، یقین سے جانتا ہو کہ یہ واقعہ یوں ہے، تب انسان گواہی دے سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں دے سکتا۔ تو جب یہ ضروری ہے، معلوم تو ہے نہیں حالات کا، اور سرٹیفکیٹ آپ نے جاری کر دیا، کریکٹر سرٹیفکیٹ یا فلاں سرٹیفکیٹ، اور بغیر معلومات ہوئے جاری کر دیا، تو یہ جھوٹی گواہی کا گناہ ہوا۔ اور جھوٹی گواہی اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ آپ نے ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے، تو آپ نے بتایا کہ میں کیا تمہیں بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کیا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک۔ دوسرا فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور تکیہ لگائے ہوئے تھے، پیچھے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، اور 3 مرتبہ اس کو دہرایا، وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور۔ تو جھوٹی گواہی کو 3 مرتبہ دہرا کر شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، اہتمام۔ قرآن کریم نے بھی شرک کے ساتھ اس کو ملایا، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم بتوں کی گندگی، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات کہنے سے۔ تو یہ جھوٹی گواہی اتنی خطرناک چیز، اور جھوٹی گواہی میں ویسے جھوٹ بولنا تو ہے ہی گناہ، لیکن جھوٹی گواہی دینے میں کئی گناہ مل جاتے ہیں۔ ایک گناہ جھوٹ بولنے کا، دوسرا گناہ دوسرے کو گمراہ کرنے کا۔ یعنی آپ نے جب جھوٹی گواہی دی تو جس شخص کے پاس وہ سرٹیفکیٹ گیا وہ سمجھے گا کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، اور اس سے کوئی معاملہ کر بیٹھے گا، تو اس کو آپ نے گمراہ کیا۔ اس گمراہ کرنے کے نتیجے میں اگر اس نے کوئی معاملہ کر لیا، اس معاملے کے اندر اس کو
کوئی نقصان پیش آیا، اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر. عدالت میں جھوٹی گواہی دی، اس جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ گناہ ہوا، جو کچھ اس فیصلے کے نتیجے میں کسی کا نقصان ہوا، وہ سب آپ کی گردن. تو اس لیے یہ جھوٹی گواہی کا گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا سخت گناہ ہے، بڑا سخت گناہ. آج کل تو اللہ بچائے ایسا جھوٹ کا بازار گرم ہوا کہ اگر کوئی اور کہیں جھوٹ بولے یا نہ بولے، عدالت میں جا کے ضرور جھوٹ بولے گا. یہاں تک کہتے ہوئے سنا بعض لوگوں کو کہ میاں سچی سچی بات کہہ دو، کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو. مطلب کہ عدالت کے اندر تو گویا اگر جھوٹ بولنا ہے تو وہاں جا کے بولنا، اور یہاں آپس میں بیٹھ کے صحیح بات بتانا. حالانکہ جھوٹی گواہی عدالت کے اندر جا کر دینا، اس کو اللہ تعالیٰ شرک کے برابر قرار دیا اور کئی گناہوں کا مجموعہ. تو یہ جتنے سرٹیفکیٹ اس طرح کے جاری کیے جاتے ہیں بغیر کسی علم کے یا جانتے ہوئے کہ غلط دے رہا ہوں، پھر بھی کسی کی بیماری کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کسی کا پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ سب جھوٹ کے اندر داخل ہے، جھوٹی گواہی کے اندر داخل ہے، حرام. میرے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں مدرسوں کی تصدیق کرانے کے لیے. جیسا مدرسے کی تصدیق کر دیجئے کہ یہ مدرسہ ہمارا وہ قائم ہے اور مدرسے کے اندر تعلیم ہوتی ہے، تاکہ لوگوں آپ کے اس تصدیق نامے سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مدرسہ اصلاح کا اس کی امداد کی جائے. دل بھی چاہتا ہے بیچاروں کی مدد کرنے، لیکن اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب کبھی کوئی آتا تھا تو یہ عذر فرما دیتے کہ بھائی یہ گواہی ہے، اور جب تک مجھے مدرسے کے حالات کا علم نہ ہو تو اس وقت تک میں یہ تصدیق نامہ جاری نہیں کر سکتا، یہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا. ہاں کسی کے بارے میں پتا ہے تو جتنا پتا ہوتا ہے. کتاب کے اوپر لوگ تقریر لکھوانے آ جاتے ہیں، کتاب لکھی ہے اس کے اوپر تقریر لکھ دیجیے کہ اس کی یہ اچھی کتاب ہے یا صحیح کتاب. اب جب تک انسان پڑھے نہیں اور اس کا پورا مطالعہ نہ کرے اس وقت تک کیسے گواہی دے دے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو لیکن لوگ سمجھتے ہیں چلو بھائی اس کا دل بھرا ہو جائے گا تو لکھ دو. ہاں اگر لکھنا ہو تو اتنا لکھ دو بھائی انہیں پڑھی پڑھایا کچھ نہیں ہے، اور تمہیں لکھنے سے فائدہ کیا؟ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب گواہی ہے، اور ان گواہی کے اندر غلط بیانی کو لوگ آج کا غلط بیانی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا ذرا سا کام لے کر گئے تھے کہ ذرا سا دو لفظ ہلا دیتے، ایک سرٹیفکیٹ لکھ دیتے تو کیا ان کا بگڑ جاتا. اور اس میں بد اخلاق آدمی ہے کہ یہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنا نہیں کرتے کسی کو. تو بھائی یہ سارا کا سارا ان ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ. جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے، جو قلم سے لکھا جا رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کیا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ فلاں لفظ تم نے بولا تھا تو یہ کس بنیاد پر بولا تھا، جان کر بولا تھا بے جانے بغیر جانے ہوئے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. تو بھائی یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر وبا پھیل گئی ہے، یہ اس میں نے دیکھا جیسے میں نے عرض کیا کہ اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے نمازی اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے اور وظائف رسمی پڑھنے والے وہ بھی اس چیز کو پتہ نہیں، ناجائز ہی نہیں سمجھتے کہ یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا تو یہ کوئی گناہ ہوگا. اس سے قرآن کریم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اذا حدث کذب، اس میں یہ باتیں بھی داخل ہیں، اور یہ سب دین کا حصہ ہے. ان کو دین سے خارج سمجھنا یہ بدترین گمراہی، اس لیے اس سے اجتناب کی ضرورت ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی بھی اجازت دی، لیکن وہ موقع ایسا ہے جہاں انسان اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو جائے اور کوئی راستہ نہ رہے جان بچانے، یا کوئی ناقابل برداشت ظلم پیش آ رہا ہو، اگر نہیں جھوٹ بولے گا تو ایسے ظلم کا شکار ہوگا جو قابل برداشت نہیں ہے. اس صورت میں شریعت نے اجازت دے دی ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کرو کہ صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دو جس سے وقتی مصیبت ٹل جائے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تعریض توریہ. یہ ایسا لفظ بول دیا جس سے ظاہری طور پر معنی کچھ اور سمجھ میں آتے ہیں
حقیقت میں دل میں کچھ اور مراد لیا ہے، ایسا لفظ بول دو گول مول کر، تاکہ سری جھوٹ نہ، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے اور سارے مکے والوں نے ہرکارے دوڑا رکھے پکڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انعامات تجویز کر رکھے ہیں کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ تو سارے مکے کے لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک آدمی مل گیا صدیق اکبر کا جاننے والا۔ تو جب ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، وہ صدیق اکبر کو جانتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا، تو صدیق اکبر سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر یہ چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو پتہ نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو کسی دشمن تک بات پہنچ جائے، اور ساتھ میں اگر بتا دیتے ہیں تو یہ مفسدہ لازم آتا ہے، نہیں بتاتے تو جھوٹ لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ فوراً جواب میں فرمایا حضرت صدیق اکبر نے کہ یہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں، میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں، خادم یہدین السبیل، یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے، راستہ دکھانے کے لیے رہنما میرے ساتھ۔ اب لفظ ایسا بولا کہ اس شخص کے دل میں تو یہ آیا کہ جیسے عام طور سے سفر کے اندر کوئی آدمی رہنما ساتھ لے لیتا ہے، تو اس قسم کا رہنما میرے ساتھ جا رہا ہے، ان کے ساتھ جا رہا ہے، اور دل میں مراد یہ لی کہ یہ دین کا راستہ دکھاتے ہیں، جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ لفظ۔ تو اس وقت بھی صریح جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا، بلکہ ایسا لفظ بولا کہ جس سے وقتی کام بھی نکل گیا اور جھوٹ صریح بھی نہیں۔ یہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر اس بات کی عطا فرماتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف واقعہ نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مدد بھی کرے۔ حضرت گنگوہی قدس اللہ سے رہو، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سے، یہ آپ 1857 کی جہاد آزادی میں حضرت نے بڑا حصہ لیا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد میں۔ حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت حاجی عبداللہ صاحب مہاجر مکی، یہ سب حضرات انہوں نے بڑے کارنامے نمایاں انجام دیے اس جہاد کے اندر۔ بالآخر انگریزوں نے پکڑ دھکڑ شروع کی، جو لوگ بھی اس جہاد میں شامل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا، پھانسی کے تختے لٹکے ہوئے تھے چوراہوں پر، جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی صاحب دار، تو دار کو چڑھا دیا، لٹکا دیا، چوراہوں پر لٹکے ہوئے تھے پھانسی کے تختے۔ اور محلے محلے مجسٹریٹوں کی عدالتیں ایسی مصنوعی قسم کی قائم کر دی تھی، جہاں ذرا کسی کے اوپر شبہ ہوا مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اس نے اس کے اوپر حکم جاری کر دیا کہ اس کو پھانسی چڑھا دو، پھانسی پہ لٹکا دیا۔ تو ایک مقدمہ حضرت کے خلاف بھی قائم ہو گیا میرٹھ کے اندر، اور مجسٹریٹ کے یہاں پیشی ہو گئی۔ اب جناب جب مجسٹریٹ کے یہاں پہنچے تو حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں بھائی تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ بندوق یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے پاس بندوق ہے، اور تھی حضرت کے پاس بندوق ہے۔ تو اس نے پوچھا مجسٹریٹ نے کہ بندوق کے تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ تو حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح تھی، فرمایا ہمارا ہتھیار یہ ہے، ہمارا ہتھیار یہ ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرا ہتھیار ہے۔ تو وہ حلیہ بھی ایسا کہ آدمی درویش صفت آدمی معلوم ہو، اتنے میں ایک کوئی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی، اتنے میں ایک کوئی دیہاتی آ گیا، اس نے دیکھا تو کہا کہ ارے اس کو کہاں پکڑ لائے، یہ تو ہمارے محلے کا مؤذن ہے، اس نے آ کے یہ کہہ دیا ہمارے محلے کا مؤذن ہے، اس کو کہاں پکڑ لائے گا۔ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے خلاصی عطا فرما دی، جھوٹ اس وقت بھی نہیں بولا۔ حضرت نانوتوی قدس اللہ علیہ وسلم کے خلاف پولیس تلاشی لیتی ہوئی پھر رہی تھی، چھتے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور پولیس آ گئی، تو اندر صرف مسجد کے اندر حضرت ہی تھے، حضرت نانوتوی انتظار۔ اب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اتنے بڑے عالم، تو آدمی جب تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہوگا تو کوئی جبہ کبا، کچھ وضاحت، کچھ لباس ایسا ہوگا شاندار قسم کا، وہاں کچھ تھا ہی نہیں، ایک لنگی پہنے رہتے تھے اور ایسے ہی معمولی سا کرتا، معمولی سی لنگی، اور اس طرح بیٹھے رہتے تھے۔
پولیس آئی, دیکھا تو سمجھا کہ یہ مسجد کا کوئی خادم ہے. تو پوچھا کہ بھائی مولانا محمد قاسم صاحب کہاں ہیں؟ تو حضرت مولانا قاسم صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے. تو اس کو تاثر یہ دیا کہ گویا اب اس وقت موجود نہیں ہے, لیکن زبان سے یہ جملہ جھوٹ نہیں بولا کہ نہیں ہے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے. اب وہ دیکھتے چلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے وقت میں بھی جبکہ جان پر بنی ہوئی, اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے, جھوٹ کا کلمہ خری جھوٹ نہ نکلے. اس وقت بھی کوئی گول مول بات کر کے, کوئی کنایا کر کے, کوئی توریہ کر کے کام چل جائے. یہ بیٹا اس طرح کام چل جائے. باقی یوں جب اس سے بھی کام نہ بنے اور آدمی کی جان پر بن جائے, ناقابل برداشت ظلم کا اندیشہ ہو, تو اس وقت میں شریعت نے اجازت دی. لیکن اس اجازت کو اتنی کثرت کے ساتھ استعمال کرنا, جیسے کہ آج ہو رہا ہے, تو اس کی کارروائی کرنی ہے, اس کی حاجت روائی کرنی ہے, چلو لکھ دو ایک سرٹیفکیٹ لکھ دو. تو یہ سب حرام ہے اور جھوٹی گواہی کا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے. شروع سے عادت ڈالیں اس بات کی, بچوں کو بھی عادت ڈالیں بچپن سے کہ ان کو جھوٹ بولنے سے کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہو اور سچائی کی محبت پیدا ہو. بچوں کے سامنے کبھی کوئی غلط بات نہ کرے, ورنہ بچے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, باپ جب جھوٹ بول رہا ہے, ماں جھوٹ بول رہی ہے, تو اس کے ذہن سے اس کی نفرت مٹ جاتی ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو روزانہ روزمرہ کا معمول ہے, لہذا اس کی نفرت ختم ہو جاتی ہے. بچپن سے عادت بچوں کو ڈالی جائے کہ زبان سے جو بات نکلے وہ پتھر کی لکیر ہو, اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو, کوئی نفرت عمل کے خلاف بات. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. یہ صدق, دیکھو نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام جو ہے وہ صدیق کا مقام. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے ہیں. نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق کا ہے. صدیق کی کیا معنی؟ بہت سچا, کہ جس کے کسی قول میں کوئی خلاف واقعہ بات کا شائبہ نہیں. ایک بات تو یاد کریں کہ اس کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے, اور حقیقت میں یہ جھوٹ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. دوسرا ایک اور بات کی طرف تنبیہ کرنی ہے کہ جھوٹ جس طرح زبان سے ہوتا ہے, بعض اوقات عمل سے بھی ہوتا ہے. عمل سے بھی بعض اوقات عمل ایسا کرتا ہے انسان جو در حقیقت جھوٹا عمل ہو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے عمل سے کسی ایسی چیز کا حامل قرار دے جو اس کے اندر نہیں ہے, تو وہ جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے. لفظی معنی یہ ہے, اور مفہوم مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا وہ فی الحقیقت نہیں ہے, تو یہ بھی گناہ ہے. مثلا ایک شخص فی نفسی کوئی بہت دولت مند نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو اپنی اداؤں سے, اپنے نشست و برکات سے, اپنے طریقے زندگی سے اپنے آپ کو دولت مند ظاہر کرتا ہے, تو یہ بھی عملی جھوٹ ہے. یا اس کے برعکس ایک شخص اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے, لیکن اپنے عمل سے تکلف کر کے اپنے آپ کو ایسا بناتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں, یہ بہت فقیر ہے. تو دیکھنے والے کے اوپر تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ مفلس ہے, نادار ہے, غریب ہے, حالانکہ حقیقت میں غریب ہے. تو اس کو بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جھوٹ قرار دیا. تو کوئی بھی ایسا کام عملی طور پر کرنا جس سے کہ کسی شخص کے اوپر غلط تاثر قائم ہو, یہ بھی جھوٹ سے سزا ہے. اسی میں ایک اور بات عرض کر دوں, اس کی طرف بھی التفات ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ ایسے الفاظ لکھتے ہیں
کہ جو واقعے کے مطابق نہیں ہوتا. کیونکہ رواج چل پڑا تو بغیر تحقیق کے لکھنا شروع کر دیا, اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع کر دیا. اب حقیقت میں سید نہیں ہے, یعنی سید اس کو کہتے ہیں عرف میں کہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو, اور وہ نسب کے اعتبار سے باپ کی طرف سے وہ اولاد میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیا سید, تو یہ بھی غلط بیان ہے. جب تک کہ تحقیق نہ ہو, اور تحقیق کے اندر اتنی بات کافی ہے کہ اگر خاندان میں یہ بات مشہور چلی آتی ہے کہ یہ سادات کے خاندان میں سے ہیں تو لکھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن جبکہ یہ معلوم نہیں ہے یا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور لکھنا شروع کر دیا تو یہ بھی اس میں بھی جھوٹ کا گناہ ہے. بعض لوگ پروفیسر نہیں ہے, پروفیسر لکھنا شروع کرتے ہیں. پروفیسر تو ایک خاص اصطلاح ہے, وہ اس کے بغیر اپنے نام کے ساتھ لکھنا شروع کرتے ہیں. عالم مولانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل اصطلاح میں. مولانا کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جو درس نظامی کا فارغ التحصیل ہو, عالم باقاعدہ کسی سے اس نے علم حاصل کیا ہو, تب اس کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل نہیں کیا اس کے ساتھ مولانا لکھنا شروع کرتے ہیں. یہ بھی خلاف واقعہ ہے اور اس میں بھی جھوٹ کا اندیشہ ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی طرف ہم لوگوں کا دھیان نہیں رہا اور ان کو جھوٹ نہیں سمجھتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے گناہ ہو رہا ہے. تو ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا وصف جو بیان فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. تو منافق کا دوسرا کام یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. مومن کا کام یہ ہے کہ جب وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو